الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامی فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء، وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے، جس میں ارشاد خالق کائنات ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے،
اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ اس آیت کے وسیلے سے جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے، اور بعنوان مقدمہ چند جملے ضرورت معرفت امام پر عرض کیے گئے اور اسی پر گفتگو ہو رہی ہے۔ کائنات میں ہماری خلقت کا مقصد معرفت پروردگار ہے۔ اس نے ہمیں خلق فرمایا ہے تاکہ ہم اسے پہچانیں، یہ ہمارا مقصد ہے، اور اس کے علاوہ جتنے مقاصد ہیں وہ سب اسی آخری مقصد کے حصول کے لیے ہیں۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اسی مقصد کے حصول کے لیے ہے کہ انسان معرفت حاصل کر سکے۔ اور خود باری تعالی نے انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اسے پہچانے۔ کنت کنزا مخفیہ فخلقت الخلق لکی اعرف فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ سبب تخلیق کائنات معرفت پروردگار ہے، اور یہ معرفت صرف انسان کے کاندھوں پر ہے۔ توجہ کریں، باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری مخلوقات انسان کی خدمت کے لیے ہیں، انسان کو اس منزل تک پہنچانے کے لیے ہیں جو اس کا اصل مقام ہے۔ انسان صرف معرفت پروردگار کے لیے۔ خدا کو پہچاننا ہے، وہ خدا جو ہمارے کسی حواس میں نہیں آتا، کسی سینس میں نہیں سماتا، نہ حواس ظاہرہ میں نہ حواس باطنہ میں، کہیں نہیں آتا۔ صرف اتنا کہہ دینا کہ وہ خدا ہے یہ کافی نہیں ہے معرفت کے لیے۔ فلسفے کی دنیا میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی ہے پیدا کرنے والا، یعنی کیا ایک موہوم سا مفہوم ہے جو ذہن میں آتا ہے کہ کوئی چیز بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، لہذا اتنی بڑی کائنات بھی بغیر کسی بنانے والے کی نہیں بنی ہے، جس نے بنایا ہے وہی خدا ہے۔ یہ معرفت ہے پروردگار عالم کی۔ صرف اتنا سا سوچ لینا کہ جس نے کائنات کو بنایا ہے بس وہی خدا ہے، تمام شروع۔ یہ ایک مفہوم ہے صرف ذہن میں، اتنی سی معرفت کے لیے کہ ہم یہ ایک منطقی قضیہ شکل اول کی صورت میں درست کر لیں، بس اسی کے لیے ہم پیدا کیے گئے کائنات میں، کہ ہم یہاں آ کر کے یہ سمجھ لیں کہ کائنات بغیر بنانے والے کے نہیں بنی، بنانے والے کا نام خدا ہے، ختم ہو گئی۔ تو عقل قبول نہیں کرتی کہ صرف اتنے سے ایک جملے کے لیے ہم اس کائنات میں بھیجے گئے، جبکہ نتیجہ یہی ہے۔ لیکن بالآخر وہ پروردگار کون ہے، وہ پروردگار، اس کے صفات کیا ہیں، ان تمام چیزوں پر کون روشنی ڈالے گا، کیسے معلوم ہو؟ اس میں بہرحال علوم موجود ہیں اور اس پہ خاصی بحثیں ہیں، اور وہ بحثوں کا یہ مقام تو نہیں ہے، ہم جتنا گنجائش ہوتی ہے اتنا عرض کر سکتے ہیں۔ ذات پروردگار کا کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ وہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں ذہن بشر کی رسائی نہیں،
سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب وہ کیوں کیسے اس پر بحثیں ہیں، اس کو ضرورت نہیں. ذات باری تعالیٰ تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. احادیث نے کہا اللہ تفکروا فی ذات اللہ، ذات خدا کے بارے میں فکر بھی مت کرو. پھر کیا کریں کہ صفات پروردگار کو سمجھو، صفات پروردگار کو محسوس کرو. صفات باری تعالیٰ پروردگار کی صفتیں، وہ خالق ہے، وہ عالم ہے، وہ قادر ہے، وہ رازق ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار، یہ سارے صفات ہیں پروردگار عالم کے. ان میں سے کچھ وہ ہیں جو صفات ذات ہیں پروردگار کے، کچھ وہ ہیں جو صفات فعل ہیں. علم و قدرت و حیات، یہ تین چیزیں صفت ذات ہیں. اس کے علاوہ جتنی صفتیں پروردگار عالم کی ہیں سب صفت فعل ہیں. خالق، خالق اسے کہتے ہیں جو خلق کرے. جب تک خلق نہ کرے اس وقت تک خالق نہیں کہا جا سکتا. خالق یعنی خلق کرنے والا. تو جس وقت تک ہم کائنات میں نہیں آئے اس وقت تک ہمارا خالق خدا نہیں ہے، کیونکہ ہم خود ہی نہیں ہیں. یہ ممکن ہے. جتنی بھی صفتیں ہیں صفت فعل، وہ ساری کے ساری صفتیں پلٹ جاتی ہیں صفت ذات کی طرف. خالق نہیں ہے اس اعتبار سے کہ مخلوق نہیں ہے، لیکن قدرت رکھتا ہے خلقت پر، جانتا ہے خلقت کو. یعنی خود خلقت پلٹ رہی ہے، خالق ہونا پلٹ رہا ہے اس کے قادر ہونے کی طرف، اس کے سمیع، اس کے علیم ہونے کی طرف. اس لیے کہ جب مخلوق کائنات میں نہیں ہے تو وہ خالق نہیں ہے. جب مخلوق ہوگی تو وہ خالق ہوگا. جب کوئی رزق لینے والا نہیں ہے تو وہ رزق دے تو کسے دے؟ سالبہ بانتفاع موضوع ہے، لیکن رزق دینے کو جانتا ہے، رزق دینے پر قدرت رکھتا ہے. عالم بخلقتہ. اس طرح سے سارے صفات، جتنے بھی صفات افعال ہیں وہ سب پلٹ جاتے ہیں صفات ذات کی طرف. یہ بالآخر علمی بحث ہے، یہاں اس کی ضرورت ہے، میں صرف اشارہ کیا تاکہ بات واضح ہو. پروردگار کے صفات بھی اس کی ذات سے الگ نہیں ہیں. اس کو میں نے تقریر میں آپ کے سامنے پیش کیا. جس طریقے سے ہم ہیں کہ ہماری ذات ہماری صفت سے الگ ہے، ممکن ہے ہمارے اندر کوئی صفت نہ ہو لیکن ہم ہوں. جیسے کہ ہم تھے، کوئی صفت نہیں تھی، لیکن خدا ایسا نہیں ہے. وہ جب سے ہے عالم ہے، وہ جب سے ہے قادر ہے، وہ جب سے ہے حی ہے. اس کی صفت کو اس کی ذات سے جدا نہیں کیا جا سکتا. توجہ کریں، یہ معنی ہے ذات و صفات کے ایک ہونے کے. جیسے میں نے مثال آپ کے سامنے دی تھی کہ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس کی ذات میں وہ چیز نہیں ہوتی، اس سے جدا کی جا سکتی ہے. شربت سے شکر کو، مٹھاس کو الگ کیا جا سکتا ہے. پانی زیادہ کر دیجئے مٹھاس ختم ہو جائے گی، لیکن شکر سے مٹھاس کو الگ نہیں کر سکتے. ایک ذرہ بھی اس کا رہے گا تو میٹھا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ذات میں موجود ہے وہ چیز. تو جو چیز ذات میں ہوتی ہے اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا. اگر ہماری ذات میں عالم ہونا ہوتا تو ہم پیدا ہوتے ہی عالم ہوتے، مگر نہیں تھے. اگر ہماری ذات میں قادر ہونا ہوتا تو ہم پیدا ہوتے ہی قادر ہوتے، نہیں تھے. ہم جب پیدا ہوتے تو قرآن پڑھتے، ہم نے نہیں پڑھا. اگر ہماری ذات میں علم ہوتا تو پیدا ہوتے ہی ہم قرآن پڑھتے، ہم نے نہیں پڑھا. اگر ہماری ذات میں علم ہوتا تو پیدا ہوتے ہی کلے اجدر کو چیر دیتے، ہم نے نہیں چیرا. اگر ہماری ذات میں قدرت ہوتی تو ہم یہ کام کر سکتے تھے، لیکن نہیں کر سکتے کیونکہ قدرت ذات میں نہیں ہے. اور میں نے اس پر عرض کیا، دوبارہ نہیں دہراؤں گا نہیں اس کو، کہ ہماری ذات میں چیز نہیں، ذات ہماری الگ ہے، لیکن خدا ایسا نہیں ہے. خدا کی ذات میں یہ سارے صفات موجود ہیں. خوب، جب صفت ذات سے الگ نہیں تو جب ذات قابل معرفت نہیں ہے تو پھر صفت بھی قابل معرفت نہیں ہے. بات پلٹ کے پھر وہیں آ گئی
کہ جب ذات کے بارے میں تم غور نہیں کر سکتے اور ذات پروردگار کو محسوس نہیں کر سکتے تو جب صفات اس کی ذات سے الگ نہیں ہے بلکہ صفات زائد بر ذات بھی نہیں ہے، صفات عین ذات پروردگار ہیں. یہ مذہب تشیع کا نظریہ ہے، امامیہ کا نظریہ ہے کہ صفات عین ذات پروردگار ہیں، اس کی ذات پر زائد نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ساتھ میں ملے ہوئے نہیں، ملے بلے نہیں، عین ذات صفات پروردگار ہیں. وہ جس حیثیت سے عالم ہے اسی حیثیت سے قادر ہے. توجہ کریں، یہ جو موضوع بہت عمیق ہے اور یہ گفتگو بہت ہی ایسی ہے کہ ذرا سا اس پر سخت توجہ دینی پڑے گی ہمیں تاکہ اسے محسوس کریں. وہ جس جہت سے عالم ہے اسی جہت سے قادر ہے. الگ نہیں ہے اس میں چیز کہ قدرت الگ ہے، اسے ہماری قدرت ایک مفہوم رکھتی ہے اور علم دوسرا مفہوم رکھتا ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہے. وہاں ایک ہی چیز ہے جو سب کچھ ہے. توجہ کیجئے. تو جب ذات و صفات بالکل ایک ہی ہیں اور صفات عین ذات پروردگار ہیں تو کیسے سمجھیں پھر صفات کو؟ کا صفات کے لیے اب ضروری ہے کہ صفات پروردگار ہمارے سامنے ایسے آئیں جو ہم محسوس کر سکیں. صفات پروردگار ایسے بیان کیے جائیں ہمارے سامنے کہ ہم اسے محسوس کر سکیں. کہ یہ محسوس کیسے ہوگا؟ کہ محسوس ہوں گے صفات اپنے مظہر کے ذریعے سے. سال گزشتہ میں نے اس پر تفصیل سے گفتگو آپ کے سامنے کی تھی، اس سال نہیں کروں گا، صرف یہ لفظ کہہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ مظہر کے ذریعے سے صفت کو پہچانا جائے گا. مظہر کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے صفت کا ظہور ہوتا ہے. مظہر یعنی ظاہر ہونے کی جگہ. جہاں سے صفت الہی کا ظہور ہو رہا ہو اس کو مظہر صفات پروردگار کہیں گے. توجہ کیجیے، یہ جہت میں نے سال گزشتہ نہیں بیان کی ہے، اس کو توجہ کریں اس پر. جہاں سے صفت الہی کا ظہور ہو اسے مظہر کہیں گے. ہمیں معرفت حاصل کرنی ہے پروردگار کی. توجہ چاہتا ہوں عزیزو جملے پر. ہمیں معرفت حاصل کرنی ہے پروردگار کی. معرفت ناقص نہیں، کامل حاصل کرنی ہے. ہم کر سکیں یا نہ کر سکیں یہ ہماری مجبوری ہے، لیکن نظام خلقت کائنات میں ایسا وسیلہ ہونا چاہیے جو کامل معرفت کو دے سکے. مجھے نہیں معلوم میری بات پہنچ پا رہی ہے کہ نہیں پہنچ پا رہی. یہ بھی بات میں یہاں پر کہتا چلوں سامنے، چونکہ یہ مفاہیم ذرا سے سخت ہیں، لہذا اگر کوئی بات بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کسی جوان بھائی ہمسن یا کمسن بھائی کی بات اگر واضح نہ ہو تو اس سے پہلے کہ کوئی نتیجہ نکالیں خود مجھ سے گفتگو کر لیں ٹیلی فون کے ذریعے سے یا جس طریقے سے دل چاہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. جو گفتگو تقریباً سلسلہ وار ہے، کچھ باتیں کل ہیں وہ اس کا تفصیل آج ہے، کچھ آج ہے تفصیل بعد میں ہے، لہذا ایک سلسلہ ہے گفتگو کا جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. توجہ کیجئے. ایک یونیورسٹی ہے، اس نے کہا ہے کہ ہمارے یہاں انسان فلسفے پر ڈاکٹریٹ کر سکتا ہے. ٹھیک، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسفے پر ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے اس یونیورسٹی میں سارے وسائل فراہم ہونا چاہیے. کوئی ڈاکٹریٹ کر سکے یا نہ کر سکے یہ اسٹوڈنٹ کی مجبوری ہے. کوئی ڈاکٹریٹ کر پائے یا نہ کر پائے یہ دوسرا موضوع ہے، لیکن یونیورسٹی کی طرف سے اس موضوع پر سارے وسائل فراہم ہونے چاہیے. کہ یہاں اس نے اعلان کیا ہے کہ یہاں فلسفے پر ڈاکٹریٹ کر سکتے ہیں، لیکن فلسفے کے موضوع پر کوئی کتاب ہی نہیں ہے. لائبریری کے اندر کا عجیب باولے ہے. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ کوئی پڑھانے والا ہی نہیں ہے فلسفے کو اس یونیورسٹی میں. کیسے ممکن ہے یہ؟ جب آپ کے یہاں اس چیز جب یونیورسٹی میں ڈاکٹریٹ فلسفے پر ہو سکتا ہے تو پڑھانے والا بھی چاہیے، کتابیں بھی چاہیے، سارے وسائل چاہیے. ہے کہ نہیں؟ میں غلط بات تو نہیں کہہ رہا ہوں. کوئی کر سکے نہ کر سکے الگ موضوع ہے، لیکن آپ نے اعلان کیا ہے سارے وسائل ہونے چاہیے. پروردگار عالم نے کہا کنتو کنزم مخفیا فاحببت ان اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں.
پہچانا جاؤں ذرا سا یا کامل؟ کہ جتنا ممکن الوجود میں طاقت ہے، جتنا ممکن الوجود میں طاقت ہے، اتنی معرفت حاصل کرنے کے لیے سارے وسائل کائنات میں ہونے چاہیے۔ معرفت تمام کے لیے یہ انسان کی مجبوری ہے کہ اس معرفت کو پا سکے یا نہ پا سکے، لیکن مالک کی طرف سے انتظام ہونا چاہیے۔ توجہ میرے عزیزوں، جو بات اس کر رہا ہوں، قدرت کی طرف سے انتظام مکمل ہونا چاہیے۔ ہم حاصل نہ کر سکے یہ ہماری نالائقی ہے، لیکن جب اس نے کہہ دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ پہچانا جاؤں، تو پھر جیسا ہے ویسا پہچانوانے کا وسیلہ فراہم کرے۔ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ میں آپ سے اشارہ کروں آگے آنے کے لیے، اگر آپ آ سکتے ہیں تو تشریف لائیں۔ ویسے حال تقریباً پیک ہے، لیکن بھلے جتنا ممکن ہے تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ بالآخر پروردگار عالم نے جب اپنے آپ کو پہچانوانا چاہا ہے تو وہ کامل وسیلہ کائنات میں ہونا چاہیے جو معرفت پروردگار کرا سکے۔ بات میری منطقی ہے یا نہیں ہے؟ ہم معرفت حاصل نہ کر سکیں، یہ ہماری نالائقی ہے، یہ ہماری مجبوری ہے، یہ ہماری کمظرفی ہے، ہمیں قبول ہے، لیکن قدرت کی طرف سے نظام ہونا چاہیے۔ جب ایک یونیورسٹی نے اعلان کر دیا کہ ہمارے یہاں آپ فلسفے پر پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں، تو فلسفے پر پی ایچ ڈی کرانے کے لیے سارے انتظامات ہونے چاہیے۔ کوئی کر سکے یا نہ کر سکے یہ دوسرا موضوع ہے۔ جب پروردگار نے اعلان کر دیا کہ ہم اپنے آپ کو پہچانوانا چاہتے ہیں کائنات میں، تو پہچانوانے کے لیے مکمل انتظام ہونا چاہیے۔ کوئی پہچان سکے یا نہ پہچان سکے یہ انسان کی مجبوری ہے، لیکن پروردگار تیرے لیے لازم ہے کہ تو اس کائنات میں مکمل انتظام کرے اپنی معرفت کے لیے۔ یہ بات واضح ہو گئی؟ ہو مکمل انتظام کرے یعنی کیا کرے؟ اپنے آپ کو پہچانوانا ہے، کسی اور کو نہیں۔ اپنے آپ کو پہچانوانا چاہتا ہے، کیا کرے؟ ذات کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں ہے انسان میں۔ اب یہ مثال میں اس جگہ نہیں دینا چاہتا ہوں ورنہ مثال چسپاں ہے، لیکن کبھی کسی اور مقام پر عرض کروں گا آپ کے سامنے، چونکہ طولانی ہے۔ جس طریقے سے ہمارا 40 واٹ کا بلب یا 100 واٹ کا بلب 11,000 وولٹ سے جل نہیں سکتا، مجبوری اس 11,000 وولٹ کی نہیں ہے کہ جلا نہیں سکتا، مجبوری اس بلب کی ہے کہ اس میں کیپیسٹی نہیں ہے، لگے گا تو منفجر ہو جائے گا۔ توجہ کریں کہ خبردار اس سے نہ لگانا۔ سب کچھ سوچو، ذات خدا کے بارے میں نہیں، کیونکہ یہاں کیپیسٹی نہیں ہے، یہاں پر ظرفیت نہیں ہے، منفجر ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، خود نہیں کر سکتے۔ پھر کیا کریں؟ تو نے کہا تھا کہ ہمیں پہچانوانا ہے، کہ ذات کو نہیں پہچان پاؤ گے، پھر کہ صفات کو پہچانو۔ صفات کو یہ کیسے پہچانے؟ میرے مالک تیرے صفات اور تیری ذات سے ایک ہی ہے۔ بات پھر گھوم کر کے وہیں آگے کا نہیں، ہم اپنے صفات کے مظاہر بنائیں گے، ہم کائنات میں ایسے مقامات بنائیں گے جہاں سے ہماری صفت ظاہر ہو۔ ہم رب ہیں، اپنی ربوبیت کا مظہر بنائیں گے۔ ہم خالق ہیں، اپنے خالق ہونے کا مظہر بنائیں گے۔ ہم عالم ہیں، اپنے علم کا مظہر بنائیں گے۔
ہم قادر ہیں اپنی قدرت کا مظہر بنائیں گے. ساری کبریائی ہمارے لیے ہے، اس کا مظہر بنائیں گے. سارا علو ہمارے لیے ہے، اس کا مظہر بنائیں گے تاکہ تم پہچانو تو ہمیں. خوب مظاہر پروردگار عالم بنائے گا. کہیں تو آسان ہے، دیکھیے پہاڑ دیکھیے بلند ہے نا، کہ جی بہت بڑا ہے، خدا اس سے بڑا ہے. یہ مظہر ہے پروردگار کا. کیوں؟ اچھا دیکھیے ایک جملہ مجھے یاد نہیں، میں نے کہا کہ نہیں کہا تو دوبارہ سن لیجئے. دعا آپ پڑھتے ہیں نماز کے قنوت میں بھی ہے، اور اچھا ہے کہ انسان کہے رب ارحمہما. سب کو یاد ہے الحمدللہ، آسانی ہوگی مجھے بیان کرنے میں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ترجمہ کیا ہے؟ میرے پروردگار ان دونوں پر رحم کر جیسے ان لوگوں نے مجھ پر رحم کیا. یہی ترجمہ ہے؟ ہاں یہاں مشکل آئی. پروردگار ان دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے مجھ پر رحم کیا. کہا نہیں یہ تو نہیں ہے. کما رحما نی صغیرہ نہیں ہے، کما ربیا. رب ارحمہما، اے رب ان دونوں پر رحم کر جیسے ان دونوں نے ہماری تربیت کی، ربوبیت کا مظہر بنایا. توجہ کیجئے، ورنہ کہنا کیا چاہیے تھا جب اگر رحمت کی دعا ہے تو مناسب یہ نہیں تھا کہتا یا رحیم ارحمہما. پروردگار اے رحیم خدا ان دونوں پر رحم کر، جس طرح کہا جاتا ہے. لیکن اے رب ان دونوں پر رحم کر جیسے یعنی اے میرے پالنے والے، یعنی اے پالنے والے. لفظ میرا بھی ہٹا دیں، ترجمہ دقیق ہو رب، جبکہ رب کے معنی صرف پالنے والے نہیں ہیں. دو ترجمے ہیں، یا پالنے والا یا مدبر کائنات. اب یہ بات آئی کہ جلدی سے میں کہوں آپ کے سامنے. دیکھیے رب جو لفظ ہے یہ دو طرح سے آیا ہے. یا با سے رب بنا ہے، رے بے رب، یا ربایا سے رب کہلاتا ہے. اگر ربابا سے بنا ہوگا تو پالنے والا ترجمہ نہیں ہے. مدبر کائنات، وہ جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کا کنٹرول ہو. الحمدللہ رب العالمین، تمام عالمین کا کنٹرولر، تمام عالمین پر حکمرانی کرنے والا. اس میں سے ایک چیز ہے پالنے والا. لیکن اگر ربایا سے رب ہے تو پالنے والے کے معنی میں ہے. یہاں پر ظاہر کر دیا رب ارحمہما کما ربیا. جب ربیا آیا یعنی پالنے والے دونوں یہ میرے، مدبر نہیں. اے پالنے والے ان پر ایسے رحمت نازل کر جیسے انہوں نے میری تربیت کی، مجھے پالا. یعنی ایک اشارہ مل رہا ہے کہ اس کی ربوبیت کے مظہر ہے یہ. توجہ میرے عزیز. اور اب بات آ ہی گئی ہے، میں رکنا نہیں چاہ رہا تھا. آپ دیکھیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پروردگار، لہجہ قرآن کا دیکھیں عجیب و غریب ہے لہجہ. یہ موضوع نہیں ہے، میں بریکٹ میں عرض کر رہا ہوں، لیکن ہوش میں رہیں وہ لوگ جو ابھی نوجوانی اور جوانی کی منزل میں ہیں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، مجھ جیسے لوگ مثلا. ہوش میں رہیں کہ قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر لیا. وہ قضا ربک، یہاں بھی وہی بات آئی رب سے. تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر لیا اللہ تعبدوا الا اياه کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو. اس کے معنی اگر عبادت کے بعد کوئی مرحلہ ہے تو نیکی والدین کے ساتھ. وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. دیکھو ان میں سے دونوں یا ایک جب بوڑھے ہو جائیں تو کبھی ان پر اف نہ کہنا. اف کے کوئی معنی نہیں ہے، ایک انداز ہے انسان کا. اف کا خبردار، تمہیں حق نہیں ہے کہ اف تک بھی کہو.
بعد میں نے کہا گیا کہ اف یہ اس میں فعل ہے اتضجر کے لیے، یہ آپ کہتے رہیے. قرآن نے اس انداز سے منع کر دیا. فلا تقل لهما اف. میں صرف ایک مقصد کے لیے آیت کو پڑھ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. فلا تقل لهما اف، انہیں اوف بھی نہ کہنا. ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہیں، خبردار انہیں جھڑکنا نہیں، کچھ نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب ان سے بات کرنا بڑے نرم لہجے کے ساتھ. دیکھ رہے ہیں آپ، بڑے نرم لہجے کے ساتھ بات کرنا والدین سے اپنے، دونوں یا ایک. کب؟ جب بوڑھے ہو جائیں، کیونکہ وہی منزل آتی ہے کہ ان کے اندر چڑچڑا پن پیدا ہوگا، تمہارا ابھرتا ہوا شباب ہوگا، تمہاری ابھرتی ہوئی جوانی ہوگی، سارے عضلات بدن اپنے شباب پر ہوں گے اور یہ بڑھاپے کی منزل میں جائیں گے. ان کے یہاں چڑچڑا پن پیدا ہوگا، تمہارے اندر طاقت پیدا ہوگی. خبردار ایسے موقع پر اف بھی نہ کرنا. اللہ رے قرآن، اللہ رے قرآن کریم. ولا تنہرہما، نے جھڑکنا نہیں. وقل لہما قولا کریما، ان سے بڑے نرم لہجے میں گفتگو کرنا. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے دونوں شانوں کو ان کے سامنے جھکائے رکھنا. خبردار اگر کبھی والدین کے سامنے اکڑ کے کھڑے ہوئے، توڑ دیں گے ایسی پیشانی کو کہ جو والدین کے سامنے بلند ہو رہی ہو. اور اگر تم نے یہ جملے میرے ہیں، قرآن نہیں ہے، اگر تم نے اف کر دیا تو والدین کا نقصان نہیں ہے، تمہارا اپنا نقصان ہے. اگر تم نے انہیں جھڑک دیا، ان کا نقصان نہیں ہے، تمہارا اپنا نقصان ہے. چونکہ یہ کائنات منظم ہے. ایک اف پر تمہاری زندگی میں کتنے مشکلات پیدا ہوں گے تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے. مولانا صاحب دعا کیجئے، روزی نہیں لگ رہی، کہ جائیے والدین کی اطاعت کیجئے. پہلے جو والدین کے ساتھ بے احتیاطی کی ہے اس کا نتیجہ تو ظاہر ہوگا. اس میں ہم کیا کریں؟ کوئی کیا کر سکتا ہے؟ پروردگار نے منظم کیا کائنات کو. کبھی انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا آپ کے سامنے. ولا تنہرہما، جھڑکنا نہیں. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے شانوں کو جھکائے رکھو. اگر تم نے یہ کیا ہے تو تمہارا اپنا فائدہ، ان کا نہیں. خوب انہوں نے تم پر زیادتی کی ہوگی، وہ خود جواب دہ ہیں. تم یہ کرو، ہم تم سے کہہ رہے ہیں، ہم تمہارے پروردگار ہیں، تم سے کہنا ہے تم یہ کرو. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور شانیں جھکائے رکھنا اور یہ کہنا پروردگار ان پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے مجھ پر رحم نہیں، جیسے انہوں نے میری تربیت کی ہے. یہاں پر آ کر کے سکھایا کہ یہ کیوں کہہ رہا ہوں اتنا احترام. توجہ میرے عزیزو، جملہ ضائع نہ ہونے پائے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ اف نہ کہنا، جھڑکنا نہیں، نرم لہجے میں گفتگو کرنا، شانوں کو جھکائے رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میری ربوبیت کے مظہر ہیں. توجہ فرما، توجہ کیجیے جب بات عرض کرنا چاہتا ہوں. کیوں کہ یہ میری ربوبیت کے مظہر ہیں. اتنا احترام کیوں، اتنا سب کچھ کیوں والدین کے لیے؟ کہ چونکہ میری صفت کا مظہر ہے، لہذا جو ہماری صفت کا مظہر ہو وہاں اندازی ہونا چاہیے. ہم رب ہیں، ان سے صفت ظاہر ہو رہی ہے. ربیا، جنہوں جس طرح ان دونوں نے ہماری ربوبیت یعنی ہمیں پالا ہے، جس طریقے سے ان پر رحم کر رب سے گفتگو شروع کی تاکہ مظہر ربوبیت کو سمجھائے. لیکن توجہ میرے عزیزو، والدین پروردگار کی ربوبیت کے مظہر مکمل ہیں یا مظہر ناقص ہیں؟ کیا مجال کے جواب ایک ہو جائے مجمع کا؟ ماں باپ سے زیادہ کائنات میں کوئی ہے محبت کرنے والا؟ وہ بھول جائیے جو محبتیں اس پر اظہار ہوتی ہیں. ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا کائنات میں تصور نہیں کیا جا سکتا. ان کی بے لوث محبت جہاں تصور نہیں ہے کسی چیز کا، کسی شائبے کا. لیکن یہ ماں باپ پروردگار کی ربوبیت کے مظہر ہیں. کہاں ہیں؟ مظہر کامل ہیں یا ناقص ہیں؟ اگر یہ ناقص ہے تو پھر کامل کون ہے؟ اب بتائیے کیا جواب ہو سکتا ہے؟ پروردگار عالم کی ربوبیت کے حد درجہ ناقص مظہر ہیں. یہ کتنا سناٹا،
کہ اس کے اوپر تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، کیا کہہ رہے ہیں ناقص ہیں؟ نقص پر توجہ کریں. ابھی آپ نے دیکھا ایک بچہ ایک جگہ پر رویا، 100 عورتیں بیٹھی ہوں، ایک متوجہ ہوگی، یہ باقی کیوں نہیں؟ ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک بچے غلط جگہ پر دیکھا، ایک آدمی نے ایک تماچا مارا، چل ادھر، باقی دوسرے بچے بھی تو کھیل رہے ہیں، ان پہ کیوں نہیں؟ کہا نہیں یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. اتنا مکمل مظہر، اتنا ناقص کہ محدود ہو گیا صرف میرے سے. توجہ کیجئے، صرف میرے سے اتنا مکمل مظہر پروردگار عالم کا، لیکن نقص یہ ہے کہ اپنے آپ سے محدود ہے. ماں کے دل میں جو درد اپنے بچے کے لیے پیدا ہوتا دوسرے کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. باپ کے دل میں جو درد اپنے بچے کے لیے دوسرے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، جبکہ یہ بھی خدا کی مخلوق ہے، وہ بھی خدا کی مخلوق ہے، یہ بھی خدا کا دیا ہوا، وہ بھی خدا کا دیا ہوا. لیکن کیوں؟ چونکہ اس نے مظہر بنایا ہے، لیکن اسی حد تک. اتنا محدود مظہر، یہ کیا بتائے گا اس ربوبیت اللہ محدود کو؟ توجہ کیجئے، عام محسوس کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسا چاہیے جو لامحدود مظہر ہو، جو لامحدود مظہر ہو، کہ جس طریقے سے اپنے بچے کے رونے پر دل جلے اسی طرح کسی یتیم کے رونے پر دل جلے. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند پر محمد اور آل محمد. اور اب میں ٹھہرنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن بات آئی ہے اس لیے 2 لفظ کہہ رہا ہوں. ہمارا بچہ بھوکا ہو، ہم گھر میں کھا کے سو جائیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دوسرے کا بچہ بھوکا ہو، کہاں اس کے لیے دعا کریں گے، کچھ دیر دل میں کچھ ہوگا، لیکن اپنا خود مسئلہ نہیں. لیکن ایک انسان ایسا ہے کہ جب گلی سے گزر رہا ہے اس نے دیکھا کہ چولہے پر خالی پتیلی رکھے ہوئے ماں بچوں کو بہلا رہی ہے. اس منظر کو دیکھ کر کے یہ گزر ہی نہیں سکتا. جنگ سے واپس آ رہے ہیں، کسی سے سفر کی تھکان بھی ہے، صعوبتیں بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، چونکہ مولا کوفے میں رہیں اور یہ ہو جائے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ہاں جنگ کے دوران یہاں کے حالات دگرگون ہو یہ ممکن ہے. واپس آ رہے ہیں، دیکھا حالات یہ ہے، جلدی سے بیت المال میں آئے، جو ملا لیا، غلام ساتھ میں ہے، چل دیے، جا کر کے اپنے ہاتھ سے کھانا پکا رہے ہیں. جب کھانا تیار ہو گیا، تب مختصر کر رہا ہوں، جب کھانا تیار ہو گیا تو بچوں کو جگایا، جگا کر کے اپنے زانوں پر بٹھایا، اپنے ہاتھ سے بچوں کی دہن میں لقمہ دیا، بچوں کو کھلایا. لیکن اس سے بھی ابھی چین نہیں آیا، بچوں سے کھیلنا شروع کیا. چاروں ہاتھ پیر زمین پر ٹیک کر کے بیٹھے، بچوں کو پشت پر بٹھایا، گھر میں ٹہلے علی اس طریقے سے. اس کے بعد باہر آیا، خادم اپنا غلام پوچھتا ہے، مولا آپ نے ہمیں غلہ نہیں اٹھانے دیا، مجھے معلوم ہے آپ ثواب لینا چاہتے تھے، آپ نے خود کھانا پکایا، ہماری سمجھ میں آ گیا، آپ نے اپنے ہاتھ سے بچوں کو کھانا کھلایا، ہماری سمجھ میں آیا، یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا تم نے دیکھا نہیں، جب ہم یہاں سے گزرے تھے تو بچے رو رہے تھے، ہم نے چاہا کہ جب ہم دوبارہ جب یہاں سے گھر سے نکل رہے ہوں تو بچے ہنس رہے ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کون ہے؟ یہ سوائے باپ کے کوئی ایسا عمل انجام ہی نہیں دے سکتا. ہم بہت زیادہ کرتے، گھر جا کر کچھ لا کے دے دیتے، چلو یہ کرو بچوں کے لیے بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن نہیں، ایسا عمل سوائے باپ کے کوئی نہیں کر سکتا. کیوں؟ چونکہ ربوبیت الہی کا مظہر مکمل ہے. مظہر پر
مظہر لامحدود مالک کا، ربوبیت الہی کا مظہر ہے. جس طریقے سے اپنے بچے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا، اسی طریقے سے دوسرے کے بچے کو بھی بھوکا نہیں دیکھ سکتا. اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے کیا کہا تھا کہ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، ہم اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. جیسا باپ اپنے بچے کو چاہتا ہے، اسی طریقے سے چونکہ ہم بھی اور علی بھی مظہر لامحدود ربوبیت پروردگار ہیں، سارے بچوں کے لیے وہی درد رکھتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اور جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے اس پر توجہ کریں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِلَىٰ آخر. اف نہ کرنا، جھڑکنا نہیں، شانوں کو جھکائے رکھنا، نرم لہجے میں گفتگو کرنا، ان کے لیے دعا کرنا. مالک اتنا اہتمام کیوں؟ کہ یہ ہماری ربوبیت کے مظہر ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اب سوچے انسان کہ جب مظہر محدود کے لیے، مظہر محدود کے لیے خدا کو گوارا نہیں کوئی اوف کر دے، جب مظہر محدود کے لیے خدا کو گوارا نہیں کوئی جھڑک دے، جب مظہر محدود کے لیے خدا کو گوارا نہیں کوئی ان کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو، تو جو تمام صفات الہی کا مظہر لامحدود ہو اس کے لیے خدا کتنی احتیاط رکھے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل. مظہر پرورد صفات الہی، ہمیں پروردگار کو پہچاننا ہے. ذات سے نہیں پہچان سکتے، صفت سے پہچانو. کہ صفت ذات سے الگ نہیں ہے، کہ مظاہر سے پہچانو. کون ہے مظہر پروردگار کائنات کے اندر؟ کہ وہ ہو سکتا ہے کہ جہاں سے میں نے کہا کہ دیکھیے والدین مظہر ہیں، لیکن یہ ربوبیت الہی پر پی ایچ ڈی نہیں کرا سکتے، کیونکہ بہت محدود ہیں. بیچلر تک آ جائیے ان کے پاس، بہت سے بہت آگے نہیں. اور یہاں یونیورسٹی کا اعلان ہے پی ایچ ڈی کرنا ہے، یہاں سے پی ایچ ڈی فلسفے پر ہو سکتی ہے. اس لیول پر انتظام ہونا چاہیے. کس لیول پر؟ اس کا کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا پروردگار ہے. تو مظہر ایسا ہو جو عالمین پر کنٹرول رکھتا ہو، کیونکہ ہمیں اسے پہچاننا ہے، وہ لامحدود ہے. تو پہچانوانے والا بھی کوئی ایسا ہو جو لامحدود ہو. پہاڑ کی بلندی محدود ہے، آسمان کی حدیں حد رکھتا ہے. یہ سارے جو مظاہر سامنے ہیں، قدرت کے مظاہر ہوں، علم کے مظاہر ہوں، یہ سارے کے سارے محدود ہیں. کوئی ایسا چاہیے جو لامحدود صفت کا حامل ہو. میں نے اس پر سال گزشتہ ایک بات کہی تھی، اب آگے نہیں بڑھنا چاہتا، کہ جو لامحدود قوت کا مالک ہو. کون ہے وہ کائنات کے اندر؟ کون ہے جو اس دعویٰ کرے کہ لامحدود صفات الہی کا مالک؟ میں صرف سال گزشتہ سے کہہ چکا ہوں، صرف ایک صفت کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یا دو صفت. باقی ہم خود دنیا قیاس کرے اور محسوس کرے اس کے قص علی ھذا. دیکھیں تین چیزیں، علم و قدرت و حیات، صفت ذات. باقی جتنے بھی صفات میں نے عرض کیا سب پلٹتے ہیں صفت ذات کی طرف. سارے صفات الہی کی بازگشت انہی تین صفتوں پر ہے. خوب، اگر ان تین صفت کا مظہر ہماری سمجھ میں آ جائے، باقی سارے صفات خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. علم، قدرت و حیات. علم کا مظہر یعنی کیا؟ کا مظہر صفت پروردگار ہے. علم الہی لامحدود، یا محدود ہے؟ لامحدود. کل میں نے کہا تھا کہ علم کی حد کیا ہے؟ جہالت، جہل. جہاں سے جہل، نادانی شروع ہوتا ہے اسی جگہ سے علم ختم ہو جاتا ہے. ہمیں نہیں معلوم، اور حد آ گئی علم کی. پروردگار کی یہاں نہیں معلوم کی گنجائش نہیں ہے. یہ اس کی صفت ہے علم. مظہر کون ہونا چاہیے؟
جس کے یہاں نہیں معلوم نہ ہو. جس کے یہاں یہ نہیں ہوگا ہمیں نہیں پتا. میں نے سال گزشتہ سے پڑھا لیکن جلدی سے 2 منٹ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ تفصیل ہے اس اجمال کی. ہمیں نہیں معلوم یہ نہیں ہو. ہے کوئی کائنات میں ایک نام لیجئے کسی کا جس نے کبھی یہ نہ کہا ہو کہ ہم نہیں جانتے. کوئی ہے اس طرح کی دنیا میں؟ انبیاء کے یہاں مشکل پیدا ہوئی. جناب موسیٰ ایک اولو العزم پیغمبر خضر کے سامنے آئے, کتنی جگہ پر مشکلات پیدا ہوئیں. اب بالآخر جناب خضر نے الگ ہی کر دیا کہ ہم جو آپ کو ملا ہے اس میں کچھ ہم کو بھی دے دیں, ہم بھی کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. کا شرط ہے استاد و شاگردی کی. کا شرط کیا ہے؟ کہ کچھ پوچھئے گا نہیں جب تک خود نہ بتا دوں. لیکن شاگرد کو اتنا مؤدب تو ہونا ہی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے نہیں پوچھیں گے. اب میں واقعہ نہیں بس اشارہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. سفینے پر سے گزرے وہ آگے سوراخ کر دیا. عجیب, آپ نے یہ کیوں کرتے؟ برا کام کیا آپ نے. خضر مسکرائے, کہا تھا نہیں کہ نہیں پوچھئے گا. اب نہیں کریں گے, اب دوبارہ نہیں. آگے بڑھے, مہمان کے لیے کہا مہمان بنا لو. کہا نہیں بنائیں گے. دیوار گری تھی اس کو اٹھانے لگے. کہا آپ چاہتے تو اجرت لے لیتے. کہا پہلے کہہ چکا کچھ نہیں بولنا تھا. یہ بچوں کے طریقے گفتگو نہیں ہے. چونکہ جناب موسیٰ جس شریعت پر عمل کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے یہ غلط ہے. ورنہ یہ تو ہم اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی استاد منع کرتے تو کبھی نہیں بولیں گے, چپ رہیں گے. وہ کیوں نہیں چپ رہ رہے؟ چونکہ وہ چپ رہ نہیں سکتے ہیں اپنی شریعت کے اعتبار سے. اور خضر جس پر عمل کر رہے ہیں وہ دوسرا پیغام الہی ہے. یہ اس پر موظف نہیں ہے, وہ اس پر موظف نہیں ہے. توجہ کیجئے, اختلاف محسوس کریں. ایسا نہیں ہے کہ بچوں کے طریقے سے ہے کہ ضد کر رہے ہیں تو بار بار بول دیے, ویسا تھوڑی ہوتا ہے. وہ اپنی شریعت کے اعتبار سے بول رہے ہیں. شریعت موسوی میں یہ درست نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد جب 3 مرتبہ یہ ہو گیا کہ اللہ تو صاحبنی, تم ہمارے صحابی نہیں ہو سکتے. کیوں؟ چونکہ بار بار پوچھ لیا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. شک نہیں کیا تھا جناب موسیٰ نے, سوال کیا تھا. کہا نہیں بس الگ. تو یہ وہاں مشکل ہے کہ وہاں جس علم پر جناب خضر موظف ہیں باطن پر, اس علم پر جناب موسیٰ موظف نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس دوسرا علم ہے جو اس سے مافوق ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ فوق کل ذی علم علیم, ہر علم رکھنے والے کے اوپر کوئی جاننے والا ہے. جہاں جا کے یہ سلسلہ رک جائے ممکن الوجود میں, اسی کو مظہر کہیں گے. عزیزو کاش میری بات واضح ہو جائے. فوق کل ذی علم علیم, ہر جاننے والے, ذی علم کہا, عالم نہیں کہا. ہر علم والے پر کے اوپر کوئی نہ کوئی علیم ہے, کوئی جاننے والا ہے. اور جہاں جا کر کے یہ سلسلہ رکتا ہے اسی کو مظہر علم الہی کہا جائے گا. کہ جس کے اوپر کوئی جاننے والا نہ ہو سوائے اس پروردگار کے. وہ اصل ہو یہ مظہر ہو, وہ اصل ہو یہ جلوہ ہو. سلسلہ جہاں رک جائے وہ کون ہے؟ کہ کوئی نہیں ہو سکتا سوائے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. کیونکہ پیغمبر کون ہے؟ سید الوجود پوری کائنات میں, اصل وجود پوری کائنات میں. پیغمبر ہیں جن کی ذات والا وہ ہے کہ جو مظہر علم پروردگار. آپ دکھائیے, پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی مسئلہ پیغمبر کے بعد پاس آیا ہو اور کہا ہو کہ نہیں ابھی تو یہ مجھے پتا نہیں ہے, میں مراجعہ کروں گا, دیکھوں گا, مطالعہ کروں گا, پھر بتاؤں گا. سوال ہی نہیں. کوئی مسئلہ ایسا نہیں آیا. پیغمبر مصلحت کی بنیاد پر وحی کا منتظر ہو یہ اور ہے. پیغمبر کسی کی توحید کو بچانے کے لیے اپنے علم کا مکمل اظہار نہ کرے. پیغمبر
حاسدین و معاندین و مبغضین کے لیے کوئی ایسا عمل کرے کہ دشمن یہ نہ کہے کہ قرآن انہوں نے خود لکھ لیا، یہ اور ہے، لیکن پیغمبر نہ جانتا ہو یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ میں نے بھی آپ کے سامنے کہا، موجود ہے، اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جس وقت مولا کائنات نے کعبے میں سے آتے ہی جب دنیا میں قدم رکھا ہے، اس کائنات میں پیغمبر کے ہاتھوں پر قرآن پڑھا، پیغمبر نے کیا کہا؟ تم بالکل ویسے ہی پڑھ رہے ہو جیسے میں لوح محفوظ پر تلاوت کیا کرتا تھا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام گہوارے سے لوح محفوظ کی تلاوت کرتے ہیں۔ پیغمبر کی آغوش میں آنے والا بچہ گہوارے سے لوح محفوظ کی تلاوت کر رہا ہے، اور پیغمبر بغیر جبریل کے بتائے نہیں جانتے۔ توجہ کریں، ہم اس آپریشن کے قائل نہیں ہیں جو کائنات میں پہلی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، جس کا سرجر جناب جبرائیل، جس کا مریض پیغمبر۔ ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ انہوں نے آ کر کے سینہ پیغمبر کو شگافتہ کیا، اس میں سے دل کو نکالا، پھر اس کو نچوڑا، پھر کالا قطرہ گرا، اور پھر اب قابل وحی بنے۔ جبرائیل کی حیثیت کیا ہے پیغمبر کے سامنے؟ جو میں نے کہا ہے ثابت کروں آپ کے سامنے، جناب جبرائیل علیہ السلام ہماری طرف سے کافی بلند ہیں، لیکن پیغمبر کی طرف سے کافی نیچے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، ہم زمین پہ کھڑے ہوئے ہیں، 24واں مرحلہ، 25ویں بلڈنگ ہم سے بہت اوپر ہے، لیکن جو 36ویں منزل پر ہے اس کے لیے کیا بہت نیچے؟ تو جناب جبرائیل کی فضیلت و منزلت ہمارے اعتبار سے بہت ہے، لیکن پیغمبر کے اعتبار سے جبرائیل کچھ نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں، کچھ نہیں ہے۔ کیسے کچھ نہیں ہے؟ اب بس آپ جلدی سے دلیل سنیے، آپ نے ہزاروں بار سنا اس کا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی آخر۔ کیا ہوا؟ ایک منزل پہ جا کر کے جبرائیل کھڑے ہو گئے، اب یہ رک گئے اور ٹھہر گئے، یہ اس عالم انوار میں کیا ہے اس سے زیادہ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ وجود ملکوتی ختم ہو گیا، وہ رک گئے ٹھہر گئے، یہ سب ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ وجود ملکوتی جتنا سعی وجودی جبرائیل کا ہے ختم ہو گیا۔ ٹھہر گئے جا کر کے، کیا ہوا؟ چلو، کہا نہیں، کہا پھر کہا آپ اکیلے جائیے، اکیلے جائیے۔ اکیلے گئے، ٹھیک ہے پھر رہ جاؤ، اکیلے گئے، اور آگے گئے، اور آگے گئے، ادنو منی، اور قریبا۔ آج جیسی تنہائی تو کہاں میسر، اور قریبا، دنا فتدلا فکانا قاب قوسین۔ پھر وہاں کیا ہوا؟ جملہ عرض کر رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے دوسرے انداز سے کہا ہے، سنیے اس کے لیے، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اپنے بندے پر وحی کی جو وحی کی۔ وحی کی کہ جی قرآن کہہ رہا ہے، اور جبرائیل کا تو پیچھے۔ تین طریقے ہیں پیغمبر تک پیغام پہنچانے کے، توجہ چاہتا ہوں عزیزو، تین طریقے ہیں پیغمبر تک پیغام پہنچانے کے، یا خواب میں بتایا جائے، یا کہیں سے آواز آئے، یا فرشتہ آئے وحی لے کر کے۔ پیغمبر کو خواب نہیں آیا، وہاں آواز کی جو بات نہیں ہے، اوہا وحی کی، جبرائیل تو پیچھے ہیں۔ کیسے وحی ہوئی؟ کہ اسی بتانے کے لیے وحی کی کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ وحی میں ان کا محتاج ہے۔ ساری وحییں جو اب تک آئی تھی سب بافاصلہ بالواسطہ، لیکن یہ ایسی وحی ہے جو بلا فاصلہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ بہت آگے ہیں جناب جبرائیل سے، کیوں کہنا؟ توجہ کیجئے، لے گیا راتوں رات،
خدا اپنے نبی کو، صحیح ہے ترجمہ، راتوں رات پروردگار لے گیا اپنے رسول کو، صحیح ہے ترجمہ کا نہیں؟ سبحان الذی اسریٰ بنبی یہی نہیں ہے، سبحان الذی اسریٰ برسول ہی نہیں ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یعنی یہ نہ سمجھ لینا کہ معراج نبوت کی ہے، یہ نہ سمجھ لینا کہ معراج رسالت کی ہے، معراج عہدے کی نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا کہ جاہل و کچھ جانتا وانتا کچھ نہیں تھا، لوگوں نے ووٹ دے کر کے نبی اور منتری بنا دیا تو اب وہاں پہنچ گیا جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم یہ محسوس کرو کہ کچھ عہدے کے ذریعے سے لے گیا ورنہ کہاں، نہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا، یعنی اس کی بندگی اتنی قوی ہے، اس کی عبودیت اتنی قوی ہے کہ ملکوتیت ٹھہر جاتی ہے، عبودیت آگے بڑھتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اچھا نہیں معلوم مجھے کہ یہ میری گھڑی اور یہ والی گھڑی یہی دو تیز چلتی ہیں یا آپ کی گھڑیاں بھی تیز چلنے لگتی ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اگر بعض مصلحت کی بنیاد پر کہ لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ پیغمبر نے قرآن خود ہی لکھ لیا اور یہ مسئلہ وحی کا نہیں ہے اور یہ رابطہ پروردگار نہیں ہے اس لیے میرا نبی خاموش رہے، تو یہ نہ سمجھ لینا کہ جانتا نہیں ہے، نہیں، یہ مظہر علم الہی ہے کہ جہاں تمام علوم پروردگار اس کے اندر سمائے ہوئے ہیں، سارے علم الہی کا جلوہ یہ، اب کل یہیں سے بات شروع کروں گا، تمام علم الہی کا جلوہ یہ ہے، تمام علم الہی کا مظہر یہ ہے، مصلحتاً خاموش ہے کہ وحی آئے تاکہ تم یہ سمجھو کہ انہوں نے پروردگار کے کہنے پر یہ بات کہی، اس کے اشارے پر یہ بات کہی، یہ نہ لکھو کہ اپنے سے کہہ دیا، ورنہ اپنے سے کہہ دیا تو وہی ہے کہ جو اگر یہ نہ ہوتا تو ہوتا کیا نتیجہ کائنات کے اندر؟ آپ دیکھ رہے ہیں اتنی احتیاط کے بعد تو عالم یہ ہے، اگر وہ احتیاط نہ ہوتی دشمن کیا کرتا ہم محسوس نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ مصلحت پروردگار ہے کہ جہاں اس نے ایسا نظام بنایا ہے کائنات میں کہ اس طریقے سے علم ہمارا آگے بڑھے، اس طریقے سے بنا، ایسا نہیں ہے پیغمبر علم الہی کا مظہر ہے، ویسے ہی پڑھ رہے ہو جیسے میں لوح محفوظ سے پڑھتا ہوں، اور میں اس کو انشاءاللہ کل پر اور اس کے بعد کی تقاریر میں آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ منزل اس سے بہت آگے ہے جہاں تک ہم محسوس کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ تو علماء جانے کیا ہے، بہت آگے مراحل ہیں اس کے، لہذا میں بار بار کہہ رہا ہوں اگر کوئی شبہ ہو تو ضرور اس کے بارے میں ڈسکس کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ بات یہاں سے وہاں چلی جائے۔ علم الہی کے مظہر ہیں، ہم پہچاننے کے لیے کائنات میں آئے ہیں، اور ہم بہت زیادہ پہچانیں گے ذات کو نہیں، صفت کو نہیں، صرف مظہر کو، صرف مظہر کو۔ ہماری ساری معرفت خدا کی اڑان مظہر تک رہ جاتی ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ دیکھیے اللہ اللہ کرنا اور ہے، لیکن معرفت پروردگار کو محسوس کرنا دوسری منزل ہے۔ پیغمبر نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ آخری زمانے والے سورہ توحید کو سمجھیں گے، محسوس کرنا اس چیز کو جو کہا جا رہا ہے کہ معرفت کے لیے، جو میں کئی سال کے سامنے گزارش کر رہا ہوں، اور کچھ باتیں بہت دقیق ہے اس سال کے لیے، کہ پروردگار عالم نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے، اور ہم پیغمبر تک ہم آ گئے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل آپ کے سامنے کہ مظہر پروردگار تمام صفات کے لیے، اور کہ کس طریقے سے جیسا وہ ہے، یعنی کیا جیسا وہ ہے، لا محدود صفت کا مالک، اس طریقے سے کوئی مظہر چاہیے جو لا محدود ہو۔ کوئی ایک روایت دکھا دو کسی کمپنی میں ڈھلی ہوئی کہ کوئی آیا ہو روم سے، یہاں سے، وہاں سے، اس نے پیغمبر سے کوئی سوال کیا ہو، پیغمبر خاموش رہے ہو، کوئی ایک جگہ پر کہ ہمیں نہیں معلوم، جاؤ بعد میں آنا، پوچھ کے بتائیں گے، کچھ نہیں۔ دیکھ لیا آپ نے؟ اور یہ کائنات میں جو آخری جملہ کہہ رہا ہوں،
کائنات میں جو ہمیں معرفت حاصل کرنا ہے یہ صرف اس زمانے تک نہیں ہے جب تک پیغمبر کائنات میں رہیں، بلکہ یہ منزل ابھی بہت آگے ہے. ابھی دنیا پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گی. 14 برس تو ہو چکے، ابھی کہاں تک جائے گی؟ مظہر چاہیے کہ بس وہ تو پیغمبر تو چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ کا انتقال فرما گیا. انکا میت، قرآن کہہ رہا ہے انکا میت و انہم میتون. دنیا مظہر علم الہی سے خالی ہے، دنیا مظہر صفات الہی سے خالی ہے. اس یونیورسٹی میں فلسفے کی پی ایچ ڈی کے سارے سامان تمام ہو گئے. اعلان کر دیجئے کہ آج کے بعد سے کوئی ہماری یونیورسٹی میں فلسفے پر پی ایچ ڈی نہیں کر سکتا چونکہ وسائل نہیں ہیں. کوئی ایسا اعلان آیا قرآن مجید میں کہ پیغمبر جا رہے ہیں، اب معرفت کے دروازے بند ہو گئے؟ میں ایک جملہ کیا کروں، کیسے کہوں تاکہ بات واضح ہو. یہ مظاہر تک پہنچنا صرف یہ نہیں کتاب میں دیکھ کے پہنچو، نہیں، کوئی رابطہ زندہ چاہیے انسان سے. ہر لمحہ نفوس انسانی سے رابطہ چاہیے. میں کل اس پر گفتگو کروں گا آپ کے سامنے. پیغمبر سن 11 ہجری میں دنیا چھوڑ کے چلے گئے 28 سفر میں. قرآن کہتا ہے انکا میتون. اب جی اب تو کوئی ایسے ہی ہو، ایسے ہی کوئی ہو جو ان کی جگہ پر بیٹھ سکے. کیسا ہو؟ کا ایسا ہو کہ جو کبھی یہ نہ کہے کہ ہمیں نہیں معلوم. کل اس مقام سے گفتگو کا آغاز ہوگا. ایسا علم الہی، قدرت الہی، جہاں تمام صفات الہی ظہور کر رہے ہوں. اور وہ کون ہو سکتا ہے پیغمبر کے بعد؟ یہاں پر اس طریقے سے معرفت خدا کو تقسیم کیا جا رہا ہو کہ اگر لینے والے میں صلاحیت ہے تو لمحوں کے اندر اسے عارف بنا دیں. یہ میں کہہ چکا ہوں کہ ساری کمی ہماری اپنی طرف سے ہے، ان کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے. اگر صلاحیت پیدا ہو جائے تو لمحوں میں عارف بنا دے. اور یہ بھی پوری بحث ہے. کل میں ایک جگہ گفتگو ہو رہی تھی، پوری بحث ہے کہ کربلا میں جو افراد پہنچے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں. سب پروردگار کے یہاں سے منظم اور سب سلیکٹڈ افراد ہیں جو کربلا آ رہے ہیں. کون جائے گا کون نہیں جائے گا یہ سب پہلے سے طے ہے. طے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجبور ہیں کہ جائیں، نہیں، یہ لوگ اپنے اختیار سے اپنے آپ کو اتنا بلند کر دیں گے کہ کربلا پہنچ جائیں. ان میں صلاحیت ہوگی اس طرح کی. کوئی یوں چل دیا مل گیا چلے گئے، ایسا نہیں ہے. امام حسین بعض لوگ ایسے بھی ہیں، میں نے پڑھا بھی تھا، خود بلانے گئے امام نہیں آیا. عبید اللہ ابن حر جوفی خود بلانے گئے امام کے خیمے میں، نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ بلانے والے میں کوئی کمی ہے؟ ظرف میں طاقت نہیں، وہاں کمی ہے. آئی نہیں سکے. گئے کیوں تھے؟ کہ یہی بتانے گئے تھے، یہی بتانے گئے تھے کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ ہر آدمی آ جائے گا. نہیں، وہ آئے گا جس کے یہاں اہلیت ہو. اور جہاں اہلیت تھی کل لمحوں میں بدل گئے. یہ کارواں مکے سے کربلا کی طرف چل رہا ہے. منزل ثعلبیہ پر امام حسین ٹکے تو آپ نے دیکھا کہ دور کچھ خیمے لگے ہیں. ایک خیمہ لگا ہے، بنفس نفیس خود حضرت اس خیمے میں کے پاس گئے. کیا پایا؟ ایک ضعیفہ، ایک بوڑھی عورت وہاں موجود ہے. گفتگو ہوئی، تم اس صحرا میں کیسے؟ کہا میں ہوں، میرا بیٹا ہے، میری بہو ہے، ہم لوگ یہاں پر ہیں. گوستن وغیرہ کا کام ہے ان کا، اس سے گزر معاش ہے. اچھا، کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ کہا نہیں، اور الحمد کوئی مشکل اس طرح کی تو نہیں ہے، پانی نہیں ہے نزدیک کہیں. امام حسین کے سامنے مشکل پانی کی.
کہا اچھا میرے ساتھ آؤ. حضرت کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے. اس ضعیفہ کو اپنے ساتھ لیا اور لے کر کے پشت خیمہ پر کچھ دور گئے. ایک پتھر تھا, امام نے نیزے سے اس پتھر کو ہٹایا, ایک چشمہ ابلا. آب گوارا, کہیے پانی تمہارے لیے. اس نے جب یہ منزل دیکھی تو چہرے غور سے دیکھا, آپ کون ہیں؟ کہا میں حسین ابن علی. کون حسین؟ چونکہ عیسائی ہیں, نصرانی ہیں, جانتے نہیں ہیں, لیکن یہ صفت بتا رہی ہے کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. کون حسین؟ کا حسین ابن علی ابن ابی طالب, پیغمبر کا نواسا ہوں میں. پیغمبر کے نواسے ہیں آپ کا جی, کہاں جا رہے ہیں؟ پورا امام نے اپنا واقعہ بیان کیا. کہا جب شام کو تمہارا بیٹا آئے تو کہنا ہمارے پاس آئے, ہم کو یاور و ناصر کی ضرورت بھی. شام کو بیٹا آیا, دیکھا خیمے کے اندر پانی. اماں یہ پانی کہاں سے آیا؟ ماں نے پورا واقعہ بیان کیا. محبت ہے ماں کے دل میں جو امن رہی ہے. کہ میرے لال انہوں نے تجھے بلایا ہے. ماں, بیٹا, بہو تینوں امام حسین کے پاس آئے. امام نے اپنے مقصد کو بیان کیا. تینوں نے اسلام قبول کیا. تینوں نے اسلام قبول کیا امام حسین کے ہاتھ پر. عمر کتنی ہے؟ 25 برس. ہے کون؟ عیسائی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اپنے مذہب پر درست نہیں تھا. اگر درست ہوتا تو یہ صلاحیت نہیں ہوتی. درست نہ ہوتا, اگر اہلیت تھی, ایک لمحے میں امام حسین نے اسے ایسا عارف بنایا کہ دنیا محسوس نہیں کر سکتی. جس دن ملاقات ہوئی ہے تاریخ کہتی ہے وہب کی شادی کا 9واں دن تھا. کربلا میں روز عاشور وہب کی شادی کا 70واں دن تھا. سوچئے 25 برس کا جوان ہے, 2 ہفتے گزرے ہیں شادی کو, ماں ساتھ ہے, اور کوئی نہیں ہے, نہ ماں کا کوئی خدمت گزار, نہ بیوی کا کوئی وارث, سر پر کچھ نہیں, اور دونوں پورے کے پورے کربلا پہنچ گئے. اللہ رے مظہر الہی, کیسی معرفت دی حسین ابن علی نے کہ شب عاشور ماں کہتی ہے وہب. میں نے سنا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کل روز قربانی ہے. کہاں ہم ماں؟ ہاں ماں کل روز قربانی ہے. کہا میرے لال مجھے پیغمبر کے سامنے رو سفید کر دینا. ضرور اماں, ہم مولا پر اپنی جان کو قربان کریں گے, مولا کا دفاع کریں گے. اللہ اکبر, اتنی معرفت. کتنے ایسے ہیں جو مدینے سے نہیں آئے, کتنے ایسے ہیں جو مکے سے نہیں آئے, سارے کے سارے مسلمان, لیکن یہ ایک انسان جو ابھی مسلمان ہوا ہے, 1 عشرہ گزرا ہے تقریباً, اور اتنی معرفت آ گئی کہ اسے کوئی فکر نہیں ہے کسی چیز کی. ماں نے شب عاشور بچے کو سمجھایا, بچہ آمادہ ہے. ماں کو بھی فکر نہیں ہے کہ اس کے بعد میرا کیا ہوگا. روز عاشور آیا, ایک ایک کر کے قربانی کے لیے نکلنے لگا. ماں اپنے لال کے قریب آئی, وہاب تم بھی چلو. خیمے میں ہے وہاب, جانا چاہتے ہیں. زوجہ نے دامن تھام لیا.
2 ہفتے کی بیاہی ہے. جیسے ماں نے دیکھا کہ میرے لال اگر رک گیا تو تجھ سے راضی نہیں ہوں گی، اور یاد رکھ اگر میں راضی نہیں ہوں تجھے پیغمبر کی شفاعت نہیں ملے گی. اللہ رے معرفت. زوجہ کہتی ہے وہاں ہم تم کو روک نہیں رہے، تم جاؤ لیکن ایک وعدہ کرو. بس مجلس تمام ہو گئی عزیزو. ایک وعدہ کرو. کہا کیا؟ کہا جب تم امام حسین پر جان قربان کر دو گے تو بہشت میں جاؤ گے. اللہ رے معرفت. یہ جملے معرفت کے ہیں. یہ نہیں پوچھ رہی کہ میرا کیا ہوگا، تم ہم کو لے کر کے آئے تھے، بیاہ کے لائے تھے، میں کیا کروں. کچھ نہیں. تم جب قربان ہوگے تم بہشت میں جاؤ گے. مجھ سے وعدہ کرو کہ بہشت میں جا کے مجھے بھولو گے نہیں. وہاب نے کہا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بہشت میں تجھے بھولوں گا نہیں. کہا ایسے نہیں. کہا پھر کیسے؟ کہا مولا حسین کے سامنے چلو، ان کو ضامن بناؤ. اللہ رے معرفت میں بار بار عرض کر رہا ہوں، کیسی معرفت ڈالی حسین ابن علی نے. امام نے آتے ہوئے دیکھا، آگے آگے ماں، پیچھے پیچھے بہو بیٹے، ہاتھوں کو جوڑ کر کے مولا بیوہ کا ہدیہ ہے، رد نہ کیجیے گا. امام سر جھکائے ہوئے ہیں. کتنا سخت ہے حسین ابن علی کے لیے، یہ ہم اور آپ محسوس نہیں کر سکتے. یہ رحمت پروردگار کا مظہر عتم ہے. دونوں ساتھ میں آئے. وہاب نے اجازت لی. زوجہ کہتی ہے وہاب کی مولا 2 گزارش ہیں. 2 گزارش ہیں. کہ بتاؤ کیا ہے؟ کہ میری پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں وہاب کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں. جب وہاب آپ پر شہید ہو جائے، آپ پر قربان ہو جائے گا اور شہید ہو جائے گا، مجھے اتنی اجازت دے دے کہ آپ کے اہل بیت کی کنیزوں میں آ جاؤ. اتنی اجازت دے دے کہ آپ کے اہل بیت میں شامل ہو جاؤں. امام خاموش رہے. بس مجلس تمام ہو گئی. کہا مولا میری دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ ضامن بن جائیں کہ وہاب بہشت میں جا کے ہمیں بھولیں گے نہیں. کہا اس کی زوجہ کے لہجے میں درد اتنا تھا کہ حسین ابن علی زاروں قطار رونے لگے. اس سوال کا جواب دیا مولا نے. کہا میں ضامن ہوں، وہاب تیرے بغیر بہشت میں نہ جائے گا. زوجہ نے دامن چھوڑ دیا. وہاب خدا حافظ. اللہ نے اعتماد حسین ابن علی پر. وہاب میدان میں آیا، خوب لڑا. 25 سال کا جوان ہے. لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کر کے ماں کے سامنے آیا. راضی ہوئی. کہتی ہے ایسے نہیں جب تک تو قربان نہ ہو جا. ایسا نہیں ہے کہ وہاب جان بچانا چاہتا تھا، لیکن یہ چاہتا تھا آخری بار ماں کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھ لے. مرنے سے پہلے ماں کی رضا کی خبر سن لے. ماں نے کہا ایسے نہیں، ایسے نہیں. لو عزیزو دوبارہ میدان میں آیا. وہاب پر حملہ کیا گیا، ہاتھ قلم ہوئے وہاب کے اسیر کیا گیا، عمر سعد کے سامنے لایا گیا. اس نے حکم دیا سر قلم کر لیا جائے. سر کاٹ کے دشمنوں نے ماں کی طرف پھینکا. معرفت کی انتہا ہے. آگے بڑھی، سر کو اٹھایا، آسمان کا رخ کیا. اے میرے مالک، اے میرے مالک تیرا شکریہ، تو نے مجھے سرخرو کر دیا. یہ کہہ کر کے سر کو پھر پھینک دیا. کیا مطلب ہے؟ ارے جو راہ خدا میں دے دے
کنات لے کر کے میدان کی طرف چلی. امام حسین نے آ کر کے سنبھالا، نہیں ام وہب نہیں، واپس لے کر کے آئے. اسی اسنا میں وہب کی زوجہ ہانیہ وہب کے لاشے پر آ گئی، بیٹھ کے کہتی ہے معرفت بھرا جملہ، کہتی ہے وہب ہنیئن لکل جنہ، اے وہب تمہیں جنت مبارک ہو. شمر نے اپنے غلام سے کہا، اس نے ایک گرز سر پہ مارا. سر پہ گرز مارا، وہب کے برابر گر کے دنیا سے سدھار گئی. اب سمجھ میں آیا مولا خاموش کیوں تھے اہل بیت میں داخل کرنے کے لیے. ارے تجھے ضرورت نہ ہوگی، وہب کے ساتھ جا. دونوں بہش میں ایک جملہ کہوں گا، اے زوجہ وہب، تم نے وہب کو قتل ہوتے دیکھا، لاش پر آ گئی، برداشت نہ کر سکی، شوہر کا فراق برداشت نہ ہوا، قدرت نے تمہیں بلا لیا. لیکن ہائے رباب، کبھی ادھر سے گولے ادھر